السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ کریں گے اس حوالے سے کہ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہا ہے، خیبر پختونخوا کی محرومیاں اور یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں، وفاق کا یہ رویہ دیگر صوبوں کے ساتھ کیسا ہے، کیا پنجاب کے ساتھ بھی وفاق اسی طرح کا سلوک کر رہا ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ کر رہا ہے۔ میں بالکل فنڈز کی بات کر رہا ہوں، اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ایکسٹرا چیز کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی ہم بھیک مانگ رہے ہیں یا ہم ان سے کوئی خیرات لے رہے ہیں۔ جس طرح پاکستان دیگر ممالک سے کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، ایڈ نہ دیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔ NFC ایوارڈ جو ہے اس میں ہمارا ایک حصہ ہے اور اس حصے کو پراپرلی دیا نہیں جاتا۔ اگر میں آپ کو آج اعداد و شمار بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ کیوں زیادتی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، اس میں ہر سہ-ماہی میں آپ کو فنڈز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کو ایک ہی ترتیب سے سب صوبوں کو دیں تو میرا خیال میں کہ یہ جو احساس محرومی ہے، پسماندگی ہے، وہ کم از کم صوبے میں کم ہو جائے گی۔ بہرحال جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، سیاسی اختلافات ہوں جو بھی ہوں، لیکن یہ ہمارے 4.5 کروڑ عوام کا حق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر دیں۔ جو رپورٹ آج آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کو اس سہ-ماہی میں صرف 30 ارب روپیہ اضافی ملا ہے۔ بلوچستان کو 7.5 ارب روپیہ زیادہ ملا ہے، سندھ کو 50 ارب روپیہ زیادہ ملا ہے، پنجاب کو 122 ارب روپیہ زیادہ ملا ہے۔ یہ زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے سال کا ڈیٹا بتاؤں گا اور اس سال کا ڈیٹا بتاؤں گا۔ تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہمیں فنڈز زیادہ ملے ہیں، یعنی تمام صوبوں کو ملے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ سب کی پرسنٹیج ایک ہوتی، یعنی سب کو، اگر مثال آپ نے 10% سب کو اضافی دینا ہے تو سب کو 10% دیتے، لیکن یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ فنڈز کو اگر اوپر نیچے تو ہوں گے، ظاہر ہے پنجاب کا حصہ زیادہ ہے، ہمارا کم ہے، سندھ کا زیادہ ہے، ہمارا کم ہے، لیکن پرسنٹیج تو ایک ہو سکتی ہے نا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب، پچھلے سال خیبر پختونخوا کو NFC ایوارڈ میں 257 ارب روپے پہلے کوارٹر جسے سہ-ماہی کہتے ہیں ملے۔ اس سال ہمیں 287 ارب ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 11% تقریباً یا 12% ہمیں اضافی فنڈز ملے، جس کا حجم بنتا ہے 30 ارب روپے۔ تو یوں کہہ لیں کہ ٹھیک ہے، 30 ارب روپے ہمیں اضافی ملے ہیں، پچھلے سال کم ملے تھے پہلی سہ-ماہی میں۔ اب جناب چلتے ہیں اگلے صوبوں کی طرف۔ تو اب میں پہلے آپ کو میرا خیال ہے بلوچستان کا بھی بتا دوں۔ بلوچستان کو پچھلے سال کی سہ-ماہی میں یعنی 4 ماہ میں 156 ارب روپے ملے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس سال جو ہے 164 ارب ملے ہیں، تقریباً 7.5 ارب روپیہ زیادہ ملا ہے اور یہ 5% اضافہ ہے۔ اب یہ زیادتی نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ کہ بلوچستان کو 5% مل رہا ہے، خیبر پختونخوا کو 12% مل رہا ہے۔ اب جناب سندھ پہ آ جاتے ہیں۔ سندھ کو پچھلے سال 391 ارب روپیہ مطلب ملا تھا، اس سال 441 ارب روپیہ ملا ہے۔ کتنا زیادہ ہو گیا؟ 50 ارب۔ ٹھیک ہے، 50 ارب رقم زیادہ ہوگی، میں اس سے بالکل اختلاف نہیں کرتا، لیکن یہ جو ہے یہ 13% ہے، ہمارا 11% تھا، 11.5%، اور جو بلوچستان ہے اس کا 5% تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ فرق آپ کو آگے آپ دیکھتے جائیں۔ پنجاب کی حکمرانی ہے، پنجاب کا سب کچھ ہے۔ پچھلے سال ان کو 759 ارب روپے پہلی سہ-ماہی میں ملے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پورے سال میں اتنے ملتے ہوں گے، ان کو سہ-ماہی کے ہیں۔ بہرحال ان کی آبادی زیادہ ہے، اس پہ ہم کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس سال ان کو 882 ارب روپے پہلی سہ-ماہی میں ملے ہیں، 122 ارب روپے زیادہ ملے ہیں، 122 ارب روپے زیادہ پنجاب کو سہ-ماہی میں ملے ہیں۔ پرسنٹیج ہے 16۔ آخر کیوں ان کو 16% مل رہے ہیں؟
اگر آپ یہ 16% ساروں کا رکھ لیتے تو کیا اس میں کیا قباحت تھی؟ ہوتا یہ کہ یہ جو ان کو 122 ارب ملے ہیں یہ تھوڑے سے 100 ہو جاتے، یہ باقی 22 ارب روپے تقسیم ہو جاتے تو آپ کی ایوریج تقریباً سب کو 16% سب کو مل جاتے۔ پہلی سرمائی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے تو آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ جو کانٹریکٹس ہیں اس کو شروع کر سکیں، یعنی آپ نے پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں تاکہ یہ معاملہ جو آپ نے کانٹریکٹ لوگوں کو دیے ہیں وہ چل سکیں۔ اب یہ زیادتی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو آپ دیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن پرسنٹیج ایک رکھیں۔ آپ فگرز بدل جائیں گے لیکن پرسنٹیج ایک ہونی چاہیے۔ اب یہ کرتے کرتے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آخری سرمائی جو ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں ملتے بھی ہیں تو بہت ڈیلے ہو جاتا ہے، اور شروع میں جب آپ کو مل جائیں تو آپ ایک پلاننگ اچھی کر سکتے ہیں، آپ کے کام، آپ کے معاملات جو ہیں بہتر چل سکتے ہیں۔ میری بات ہوئی وزیر اعلیٰ کے مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب سے، بڑے ایکٹیو، بڑے زبردست فائنانس کے حوالے سے انہوں نے کام کیے ہیں۔ کئی دفعہ میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ صوبے کو معاشی دلدل سے نکالا ہے، صوبے کو ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے، زبردست ٹریک پہ ڈالا ہے، اور صوبے کے جو وسائل ہیں ان کا جو استعمال ہے اس پر اتنی کڑی نگاہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وزیر اعلیٰ بھی ان سے پیسے نکال سکیں۔ جہاں غیر ضروری ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے، وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں نہیں دیتا، اور ظاہر ہے اتنی حفاظت تو شاید کے پی کا کوئی سیاستدان ہوتا تو وہ بھی نہ کرتا۔ میں کوئی لگی لپٹی نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آج آپ کے پاس یہ پیسے آ رہے ہیں، محفوظ ہیں، اور یہ ضائع نہیں ہو رہے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں دیتے ہیں، بڑے پروجیکٹس میں ہو، لیکن جو ضائع کرنے کے وہاں پہ وہ پیمنٹس نہیں کرتے۔ مزمل اسلم صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو ستیلی ماں والا سلوک ہے، یعنی شاید ہم ستیلے بیٹے ہیں تو اس لیے ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ہمیں فرسٹ کوارٹر میں ہمارے ساتھ یہ حال، سیکنڈ میں، تھرڈ میں اسی طرح ہوگا، اور پھر ہم کہتے رہیں گے جی کہ 3 ماہ کا یہ دیا اور 3 ماہ آگے چلتا رہے گا، تو یہ سلسلہ اس طرح چلے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں ہم اپنی حق کی بات کرتے ہیں، ہم کسی سے حق لینے کی بات نہیں کر رہے، اور نہ ہم کسی کا حق لینا چاہتے ہیں، لیکن کیا NFC ایوارڈ کے مطابق ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں ملنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اعتراف ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ آئے ہیں، لیکن یہاں مہنگائی بھی اسی طرح زیادہ ہوئی ہے۔ ہماری وہ جو فوکس ان کا یہ ہے کہ جناب ہماری آبادی جو ہے وہ فاٹا مرجر کے بعد 4.5 کروڑ ہو گئی ہے، ہمارا شیئر NFC کا تو آٹومیٹکلی بڑھ گیا ہوا ہے، لیکن ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ NFC کا اجلاس 1 دفعہ 2 دفعہ بلایا گیا، 3 دفعہ، اور اس کو پھر ملتوی کر دیا جائے۔ اگر NFC کا اجلاس بلائیں تو اس میں فیصلہ ہو جائے کہ فاٹا مرجر کے پاس ہماری آبادی بڑھ گئی ہے، لہٰذا ہمیں ہمارا شیئر جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ ہم کسی کا شیئر لینے کے لیے نہیں کہہ رہے، نہ ہم کسی کا شیئر لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پسماندگی ہے، احساس محرومی ہے نا، یہ وفاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اور وفاق کو پتہ ہے کہ یہ جو مرج ایریا ہے یہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، ہمارے وسائل تو زیادہ اسی جنگ میں چلے جاتے ہیں، چاہے ہم فوج کو بلائیں چاہے FC کو بلائیں، ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ہمیں صوبے کو ترقی بھی دینی ہے، صوبے میں جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو بھی بہتر کرنا ہے، تو ہر چیز کے لیے فنڈنگ چاہیے۔ جو ہمارے اخراجات ہیں اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کم سے کم رکھیں، لیکن پھر بھی جب تک آپ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ صوبے کے اندر معیشت کا پہیہ نہیں چلائیں گے، صوبہ ترقی نہیں کرے گا، خوشحالی نہیں آئے گی۔ یہ جو نوجوان آج وہاں پہ ہتھیار لے کے گھوم رہے ہیں اسی لیے کہ بے روزگاری ہے، صوبے کے اندر نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ کوئی اور چیز ہے، سوائے صوبائی حکومت جو ہے اپنی ملازمتیں ہیں اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ ابھی ہماری جو ٹریڈ ہے وہ بند ہو گئی ہے، حالانکہ انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کا ایک ٹیکس لگایا تھا 2% کا، اس سے بھی ہمیں 2 ارب روپے کے اسٹیمیٹ تھے کہ ہمیں مل جائیں گے، جو افغانستان ایکسپورٹ ہوگی اور پھر امپورٹ ہوگی، تو وہ بھی انہوں نے ایک وہ کیا۔ پھر تمباکو پہ جو ہمیں اس کے اوپر بھی انفراسٹرکچر جو ہے وہ سیس لگایا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملات تب ٹھیک ہوں گے جب وفاق ہمارے ساتھ تعاون کرے گا، ہمارا ڈیو شیئر ہمیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم 2200 ارب روپے آپ بھی وفاق کے پاس NFC کا کر لیں، ہائیڈرل کا کر لیں، ہمارے جو تمباکو کے حوالے سے ہماری رہتے ہیں پیسے، یا سوئی گیس کی جو رائلٹی ہے اس کے مد میں رہتے ہیں،
تو اتنا بڑا جو ہیوج ہمارا یہ 2200 ارب روپے کا ایک بن گیا ہے وفاق پر کہ یہ وفاق نے ہمارا قرضہ دینا ہے، یعنی ہمارے بقایا جات ہیں نا جی، تو یہ کون دے گا، کب دیں گے؟ صبح جو ہے وہ مسلسل جو ہے آپ دیکھیں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ فنڈز نہیں ہیں، تو پھر ہم کہاں سے حکومت چلانا؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس وقت تو حالات یہ تھے کہ تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے، بالکل ایسا تھا کہ 2 مہینے آپ انتظار کر رہے ہوتے تھے اور اگلے مہینہ جب آتا تھا تو اکثر یکم کو بجائے 2-3 تاریخ کو تنخواہ دینی، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو کم از کم یہ حالات اب نہیں ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اب وفاقی حکومت اب اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گی تو یہ پھر یہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں نفرت پیدا ہوتی ہے، صوبوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اگلے دنوں بات کر رہا تھا بعض لوگوں سے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پنجاب بڑی زیادتی کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ پرسیپشن جو ہے یہ اسی لیے ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں۔ وفاق کی ایک افسر سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جناب ہم تو بڑا فیئرلی اس کو دے رہے ہیں۔ میں نے کہا فیئرلی ہوتا تو یا تو سب کو 5% دے دیتے یا سب کو 16% دے دیتے، تو چلو صوبے کہتے کہ جی سب کو برابر مل گیا ہے نفسی وارڈ کے مطابق، یعنی اگر آپ نے 100 روپیہ تقسیم کرنا ہے چاروں صوبوں کے درمیان تو بجائے اس کے کہ آپ پنجاب کو 50 روپے دیں اور باقیوں کو تھوڑے تھوڑے دیں تو آپ اس کو تقسیم کر دیں نا کہ بھئی ٹھیک ہے سب کو ہم جو ہے نا وہ 25% دے دیں گے تو چاروں میں پورے ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا اگر آپ اس طرح کا فارمولہ اختیار کرتے تو کسی صوبے کو بھی اعتراض نہ ہوتا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب دہشت گردی ہو رہی ہے اور صوبے کے اندر جو ہے نا وہ حالات خراب ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی وفاق کے خلاف جو ہیں سازشیں ہو رہی ہیں، تو سازشیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ اپنے حق مانگنے کے لیے ساری جدوجہد ہو رہی ہے، لیکن وفاق جو ہے وہ دینا ہی نہیں چاہتا ہمارے حق کو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ نفرت پیدا کرتی ہے، آپ مہربانی کریں اس چیز کو ٹھیک کریں اور ہمارے جو بقایا جات ہیں وہ بھی ہمیں دیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔